نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ یہ عظمت اور فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت کو ہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی گارنٹی دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت سے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بکثرت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اللہ کا فضل اور ہمیشہ خوشنودی چاہنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت جان تھے، مگر آپس میں محبت اور وفا کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تمام گناہ معاف فرما چکے، اور اللہ کے ہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھتے ہیں، اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہنے والے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشان ہیں۔ ان کی یہی شان تورات میں بیان کی گئی اور انجیل میں۔ ان کی مثال ایسے بیان کی گئی ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور موٹی ہو گئی اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی ہو۔ کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے تاکہ کافر اس کی وجہ سے جلیں۔ ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔